اسلام کی طرف آئیں، کبھی ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے پوچھیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو بہرحال میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ابو سفیان کو ہرکلیس نے کہا کہ ان کے فالوورز انکریز ہی ہوتے ہیں انبیاء کے، اور یہ جو تم بتا رہے ہو کہ کوئی بھی بندہ واپس نہیں پلٹتا ایک بار ان کی ٹیچنگز قبول کر کے، دس از دی لائٹ آف فیتھ، دس از دی لائٹ آف ایمان دیٹ شائنز ان دیئر ہارٹس، اور یہ انہیں کبھی نہیں پھیرے گی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، کتنا ٹارچر کیا گیا، کتنا پرسیکیوٹ کیا گیا، لیکن انہوں نے احد 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 کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی کا نعرہ وہ لگاتے رہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں اکنالج کرنے کے بعد ہرکلیس نے اپنے کورٹیشنز کو گیدر کیا، جو بھی وزراء یا جو بھی وہاں پہ پادری، پریس وغیرہ وغیرہ جو بھی وہاں کے ایلیٹ کلاس تھی، ان کو گیدر کیا اور کہا کہ بتاؤ یہ ہے تو نبی، میں نے ریکگنائز کر لیا، اب بتاؤ ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے. تو ان سب نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ ہم نہیں مانتے، نبی ہے اور آپ بھی نہ مانیں. تو وہ مسکرا دیا، اور اس نے مسکرا کر کہا مجھے پتا تھا تم لوگ نہیں مانو گے، اور دیٹس اٹ. اتنا واقعہ آتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دل میں اس کو پتہ لگ گیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اب اتنا بڑا پریشر کہ میرے لوگ نہیں مانیں گے، میرے خلاف بغاوت کر دیں گے، مجھے بھی مار دیں گے. ٹھیک ہے نا، ظاہر ہے ایک بندہ جو ہے وہ کنگ ہے اور وہ اپنا دین ہی بدل لے، جس مذہب کی بیسس پہ وہ کنگ بنا بیٹھا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ چرچ نے مجھے ڈیوائن سٹیٹس دیا ہوا ہے، چرچ نے مجھے کنگ کا سٹیٹس دیا ہوا ہے، کیونکہ پہلے چرچ کا کام ہوتا تھا. تو اگر میں پھر گیا اس سے تو پھر میری تو یہ پولیٹیکل پاور بھی جائے گی، کنگ شپ بھی جائے گی. تو یہ ریزنز ہوتی ہیں کہ لوگ ٹروتھ ریکگنائز کرنے کے باوجود دین حق کی طرف نہیں آتے، حالانکہ دین حق کی طرف آنے سے ہو سکتا ہے ان کی پاور مزید انکریز کر جائے. جیسے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ ریگریٹ کرتے تھے، پتہ ہے آپ کو، ابو سفیان اکثر جب ابو عبیدہ بن جرح کی طرف دیکھتے تھے جو کہ گورنر تھے دماسکس کے. ابو سفیان کیا تھے؟ صرف ایک چیف تھے، مکہ کے ٹرائبز میں سے ایک ٹرائب کے چیف تھے. دماسکس کا گورنر بن جانا کتنی بڑی بات ہے. دماسکس اس وقت کا آپ سمجھیں کہ اس وقت کا یورپ ایز ان ترقی کے لحاظ سے، فحاشی کے لحاظ سے نہیں، اس وقت کا جو ہے وہ ایلیٹ کلاس علاقہ دماسکس کا گورنر بن جانا. حضرت عمر کے دور کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ابو عبیدہ بن جرح. تو ابو سفیان اکثر ریگریٹ کرتے تھے کہ ہم پہلے اسلام لے کر آئے ہوتے تو آج ہم گورنرز ہوتے. بہرحال یہ ان کا ریگریٹ اس بات کو شو کرتا ہے کہ ان کو یہ پتا تھا، اور بھی ایسے لوگوں کو جو بعد میں دین اسلام پر، جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، انہیں پتا تھا کہ نبی کے وعدے سچے تھے. کہ نبی نے جب کعبے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جس کو پڑھ کے تم لوگ فارس اور شام کے بادشاہ بن جاؤ گے، تو وہ کلمہ حق تھا، وہ کلمہ سچا تھا. اینی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی ایسا نہ سوچیں کہ دین میں آ کے آپ غربت کا شکار ہو جائیں گے، یا دین میں آ کے آپ دنیا سے کٹ آف ہو جائیں گے، یا دین میں آ کے جو آپ لوزر بن جائیں گے، جیسا کہ آج کل فیل کرایا جاتا ہے. دین میں آ کر عزت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں کہ تم کٹ آف ہو جاؤ گے. ہاں ہو سکتا ہے شروع میں آپ ہو بھی جائیں کٹ آف، ظاہر ہے کہ جب آپ ایک دم سے ڈیفرنٹ ہوں گے بہت سے لوگ وہ ہو سکتا ہے آپ کو ڈسکریج بھی کریں، لیکن آہستہ آہستہ وہی لوگ آپ کی عزت کرنے لگ جائیں گے. ہیونگ سیڈ اٹ، میں اکثر اپنے لیکچرز میں دینی لوگوں کو بھی یہ سمجھاتا رہتا ہوں کہ ہم میں بھی بہت سی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے عوام الناس دینی لوگوں سے ڈرتی بھی ہے اور ان سے ذرا انکمفرٹیبل بھی فیل کرتی ہے. تو ہمارے بھی کچھ ایسے رویے ہیں. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو ایوری ون. سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اسی طرح یہود اور نصارہ جو اس دور کے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکگنائز کر گئے تھے، اور یہودی کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایسے جانتے ہیں نبی آپ کو جیسے وہ اپنے بچے کو پہچانتے ہیں. اتنا کلیئر سائنز ہیں ان کی کتابوں میں، جو کہ اس وقت انہوں نے اپنی کتابوں سے وہ چیزیں، وہ آیات نکال دی ہیں، لیکن اسٹل دیر آر سم ورسز. فار ایگزامپل بک آف آئزایہ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں بک آف آئزایہ میں ایک ورس ہے. اب ظاہر ہے کہ میرے پاس ایگزیکٹ ریفرنس مجھے سرچ کرنا پڑے گا، لیکن مجھے اتنا یاد ہے، میں نے خود، میرے پاس بائبل کی بھی ایک کاپی پڑھی ہوئی ہے، کنگ جیمز ورژن، میں نے خود وہ آیت پڑھی ہے کہ بک آف آئزایہ میں ایک آیت ہے کہ دین دا بک از ڈیلیورڈ ٹو دا ون ہو از illiterate, saying
आई डोंट नो हाउ टू रीड, कि किताब फिर उसको दी जाती है जो कि उम्मी है, जो कि अनलेटेड है, और वो कहता है कि आई कैन नॉट रीड। एग्जैक्ट गारे हिरा का वाकया बुक ऑफ आइजाया में मेंशन है एज इट इज। कैन यू बिलीव इट? ये मैं न्यू टेस्टामेंट की आपको बात कर रहा हूं और अभी तक ये आयत वहां पर मौजूद है। तो बताने का मकसद आपको ये है कि व्हाट इज द रीजन के लोग दीन हक की दावत को कबूल नहीं कर पाते, इवन दो वो दिलों में उनके उतर जाता है, उनको समझ आ जाती है कि यही राइट वे है, लेकिन जाहिर है कि वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से और बहुत से दीगर मामलात की वजह से वो इस तक नहीं आ पाते। तो यही पस मंज़र जो है इन आयात का है कि क्रिश्चियंस के सामने वो चीज़ वाज़ेह हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद जाहिर है कि वो इस पे इन टीचिंग्स पे अमल नहीं कर सके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो नबी नहीं माना उन्होंने। सो वर्स नंबर 62, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़ वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम। इंडीड दिस इज द ट्रू नरेशन। ये अल्लाह कह रहे हैं कि इनको, अहले किताब को, ये है अल क़ससुल हक़, ये है ट्रू नरेशन। जिस नरेशन की तुम बात कर रहे हो वो नरेशन हक नहीं है, सच नहीं है। ये असल नरेशन है कि इस तरह हुआ था कि ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे नहीं चढ़ाया गया, उनको उठा लिया गया, और ना वो खुदा के बेटे हैं। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह एंड देयर इज नो डीटी एक्सेप्ट अल्लाह, और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। ईसा इबादत के लायक नहीं है क्योंकि ईसा तुम्हारी तरह इंसान थे। ईसा अलैहिस्सलाम खाते थे, पीते थे, सोते थे, उनकी वो ज़रूरियात थी जो एक इंसान की ज़रूरियात होती हैं। अल्लाह तो कौन है? अल्लाह है ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, जिसको ऊँग तक नहीं आती है, और थकना तो दूर की बात, अल्लाह ताला जो है वो मैं आपको एक रवायत सुनाता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने, ये रवायत हिलियतुल औलिया में आती है, एक किताब है, मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये सवाल पूछा, वो क्वेश्चन करते रहते थे, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह आपको ऊँग नहीं आती, यानी यू नेवर गेट टायर्ड। तो अल्लाह ताला ने फिर उन्हें एक मिसाल समझाने के लिए कहा कि मूसा आप ऐसा करें कि आप कोई नाजुक सी चीज़ पकड़ कर खड़े हो जाइए। तो मूसा अलैहिस्सलाम काफ़ी देर वो चीज़ पकड़ के खड़े रहे और अल्लाह ने कहा कि आपने सोना नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है इंसान है, कितना बर्दाश्त कर लेते। जैसे उन्हें कुछ ऊँग आई, वो चीज़ उनके हाथ से गिरी और किरची किरची हो गई। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ऐ मूसा, इफ़ आई वाज टू स्लीप एंड इफ़ आई वाज टू, अगर मुझे थोड़ी सी ऊँग आ जाए तो कायनात का ये हशर होगा। यानी हु इज होल्डिंग द 7 हेवंस एंड द अर्थ, ये कुरान में सूरह फातिर में मेंशन है। अल्लाह ताला कहते हैं कि कौन है जो आसमानों ज़मीन को थामे हुए, लिटरली थामे हुए, होल्ड किए हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। ओके, तो ये असल में बात है। सो अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, इसीलिए हमें फ़ख्र है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इबादत गुजार होने के लिए। मैं आपको इस हवाले से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले से एक ज़बरदस्त आयत सुनाता हूँ। इस आयत पे ज़रा आप गौर कीजिएगा कि अल्लाह ताला अपने बारे में हमें क्या बताते हैं, ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़े कि आप किस रब से दुआ करते हैं, आप किस खुदा की जो है वो इबादत करते हैं, जो सच्चा खुदा है, जो वाहिद है, जिसके कोई पार्टनर्स नहीं है। और आप लोग तौहीद पे हैं ऑलरेडी, और इससे बड़ी नेमत कोई भी नहीं हो सकती है। तो इस नेमत का शुक्रिया अदा कैसे करना है? नमाज पढ़ के। इससे बड़ी नेमत और क्या होगी कि अल्लाह ने आपको तौहीद पे पैदा किया है, तो हमें क्या अल्लाह का शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए? और उस शुक्रिया की फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन नमाज है कि हम नमाज पढ़ के, सदका खैरात करके अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। ये जो वर्स मैं पढ़ने वाला हूँ ये है सूरह अल इसरा की आयत नंबर 44। अब ज़रा तवज्जो कीजिएगा। तुसब्बिहु लहुस्समावातु सब्उ वल अर्ज़ु वमन फ़ीहिन व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम इन्नहु काना हलीमन गफूरा। ट्रांसलेशन, तुसब्बिहु लहुस्समावातु सब्उ वल अर्दु वमन फ़ीहिन, 7 आसमान और ज़मीन और जो कुछ भी उनके दरमियान है, हर चीज़ तस्बीह बयान कर रही है अल्लाह की। व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी एंड देयर इज़ नॉट अ थिंग एक्सेप्ट दैट इट एक्सॉल्ट्स अल्लाह बाय हिज प्रेज, और कोई भी चीज़ नहीं सिवाय इसके कि वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है
اللہ کے مرتبے کو بلند کر رہی ہے, اس کے مرتبے کو بیان کر رہی ہے. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ But you do not understand their praise. لیکن تمہیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں لگتی ہے. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اب کوئی یہ سوال پوچھے گا کہ کافر کیسے کر رہا ہے, نان مسلم تو اللہ کو ریجیکٹ کرتا ہے. اس کی کریشن, اس کی تہذیب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے کہ دیکھو یہ چلتا پھرتا انسان اگر اتنا بڑا سائنٹسٹ ہو سکتا ہے, اتنا بڑا عقل مند ہو سکتا ہے, اور اس نے ایسی تہذیب کو جنم دیا ہے جس میں تمہیں اونچی اونچی عمارتیں نظر آتی ہیں اور کیا فینٹاسٹک سٹیز تمہیں نظر آتی ہیں, شہر نظر آتے ہیں, تو یہ اس کو بنانے والا کون ہے؟ اگر یہ ایسی چیز بنا سکتا ہے تو اس کا خالق کون ہوگا؟ یہ بھی تسبیح بیان کرنا ہی ہے انڈائریکٹلی. تسبیح بیان کرنے کا ضروری مطلب نہیں ہے کہ وہ سبحان اللہ منہ سے بیان کر رہا ہے. اس کی اپنی کریشن, اس کا چلنا پھرنا اللہ کی تسبیح ہے کہ دیکھو لک ایٹ دس پرسن, کہ اس نے کیا کیا چیز ایجاد کر لی ہے. تو ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. انڈیڈ انہ کان حلیما غفورا, بے شک وہ فاربیئرنگ ہے اور فارگیونگ ہے. تو ہم فخر محسوس کریں اس بات پہ کہ ہم اللہ رب العالمین کے ورشپرز ہیں اور ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جو پرفیکٹ ہے, جو فالٹلیس ہے, جو فلالیس ہے, جس میں کوئی فلا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جیسے سورہ ملک آپ لوگ پڑھتے ہوں گے رات کو سونے سے پہلے. سورہ ملک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. کیا یہ دیکھتے نہیں 7 آسمانوں کو کہ کیسے ہم نے تعمیر کیا ہے؟ کیا تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے, تمہیں کوئی فالٹ نظر آتا ہے, تمہیں کوئی اس میں ہول نظر آتا ہے ان آسمانوں میں؟ پھر دیکھو ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. تو دیکھو گردن کو اونچی کر کے تمہاری گردن تھک جائے گی, تمہاری نظر پلٹ کر واپس آ جائے گی اور تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے, ایز ان کہ تم ہیوملیٹ ہو جاؤ گے. تو تم کس بات کی آکڑ میں ہو؟ جو رب اتنے اونچے اونچے آسمانوں کو بنانے والا ہے, تم کس آکڑ میں بیٹھے ہو؟ اس کے آگے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کرتے ہو؟ سو یہ ساری باتیں, یہ ساری مثالیں ہمیں سمجھانے کے لیے. تو اینی وے میں بات کر رہا تھا ورس نمبر 62 کی کہ بے شک اللہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اللہ الحکیم ہے, اللہ العزیز ہے. العزیز سے مراد ہے ایکسٹریملی پاورفل, کہ اس کے آگے کوئی اور پاورفل نہیں ہے. وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے, اور اس سے زیادہ پاورفل چونکہ کوئی بھی نہیں ہے, اس لیے اس کے آگے ہی سبمٹ کرنا چاہیے. ہر چیز اس کے آگے ہمبلی سبمٹ کرتی ہے. اللہ کی پاور پہ ایسی ایسی احادیث ہیں. میں بس ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, بلکہ 2 احادیث, بہت خوبصورت احادیث ہیں. ان حدیث کو ذرا غور سے سنیے گا. ترمذی کی حدیث ہے, The Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, Verily I see what you do not see, بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. And I hear what you do not hear, اور میں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. The heaven is creaking and it should creak. آسمان میں سے کریکنگ ساؤنڈ آ رہا ہے. یہ کریکنگ ساؤنڈ کو آپ سرچ کریں گوگل پہ, CREAKING. اس کی اردو مجھے ابھی بیان نہیں کرنی آئے گی, لیکن I know کہ what it means. The heaven is creaking and it should creak, for there is no space in it the width of 4 fingers. کیونکہ آسمانوں پہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے the width of 4 fingers, 4 fingers کی width, یعنی یہ 4 fingers کی width. ہر 4 fingers کے بعد there is an angel there, ایک فرشتہ ہے, placing his forehead in prostration to Allah, کہ وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. اور that's why ان کی تسبیح سے آسمان کریک کر رہا ہے. It is creaking, it is making that sound. پھر میں آپ کو ایک زبردست حدیث سناتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, جس سے آپ لوگ یہ کانفیڈنس پکڑیں کہ آپ کس کے امتی ہیں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. It was narrated from Abdullah ibn Salam that he said, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, Allah has not created any creation dearer to him than Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے ڈیئر کریشن, سب سے زیادہ اللہ کے قریب جو کریشن ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے ڈیئر. It was said to him not even Jibrail and Mikail, کہ جبرائیل اور میکائیل بھی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جواب یہ دیا کہ نو, میکائیل اور جبرائیل سبجوگیٹڈ کریشنز ہیں, لائک دا سن اینڈ دا مون.
وہ ایک پروگرامنگ کے مطابق چل رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہترین کریشن ہے, کیونکہ وہ انسانوں میں سے ہیں جن کے پاس فری ول ہے. اللہ has not created anyone who is dearer to him than محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے زیادہ ڈیئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمام کریشن میں سے. اسی لیے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب سوچیں کہ اللہ کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ڈیئر ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کتنی پسند ہوگی, اللہ کو کتنی ڈیئر ہوگی. تو فخر محسوس کرنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وی شوڈ بی ریئلی تھینکفل ٹو اللہ آلمائٹی کہ انہوں نے ہمیں مسلمان پیدا کیا, ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. سو آگے چلتے ہیں جی. فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ But if they turn away then indeed Allah is knowing of the corruptors. لیکن اگر یہ پھر جاتے ہیں اے نبی یہود و نصارہ تو پھر اللہ کو مفسدین کا پتہ ہے. ایک ہے کہ بس انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن وہ نیوٹرل لوگ ہیں, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. نیوٹرل نان مسلم سے ہمارا ایز سچ کوئی لینا دینا نہیں ہے اس حوالے سے کہ ہم نے انہیں دعویٰ کیا. If they accept well and good, if they don't accept then they are good people. ہم ان کے ساتھ تعلقات رکھیں گے, ہم ان کے ساتھ نرمی اختیار کریں گے, ہم ان کے ساتھ انتہائی بااخلاق ہوں گے اور ہم ان کو انسانی رشتے کے ناطے ظاہر ہے کہ اچھائی ان کے ساتھ اختیار کریں گے, کیونکہ الٹیمیٹلی ہیں تو وہ انسان ہیں. لیکن یہاں پر مفسدین سے جو مراد ہے وہ نان مسلم ہیں جو ہاسٹائل ہیں, جو ایگریسو ہیں, جو سازشی ہیں. قرآن میں جتنے بھی کفار کا تذکرہ ہے وہ وہی کفار ہیں جو ہاسٹائل ہیں اسلام کے لیے, جو نہ دعوت حق کو تسلیم کرتے ہیں, نہ پھیلنے دیتے ہیں, لوگوں کے دل میں شک و شبہات بھی پیدا کرتے ہیں اور لوگوں سے اصل دین کو چھپاتے ہیں, جیسے کہ یہود و نصارہ کے اکابرین نے کیا کہ انہوں نے اپنی ہی کتابوں میں سے اللہ کی اتاری ہوئی آیات کو نکال دیا تاکہ لوگوں تک حق نہ پہنچے اور تاکہ وہ ایکسپوز نہ ہو جائے. یہ ہے مفسدین. اور آج کے دور میں مفسدین آپ کے سامنے ہیں, وہی لوگ ہیں جو بات بات پہ وار کرتے ہیں اور آئل اور نیچرل ریسورسز کے لیے کنٹریز پہ جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں. اور بلکہ نام لینے میں بھی مجھے کوئی وہ ڈر نہیں ہے, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ امریکہ نے جو عراق وار کی تھی, آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ عراق وار پورا ڈرامہ تھا. پھر یہ 9/11 کے بعد جو پورا ایک ڈرامہ کیا گیا افغانستان کے حوالے سے. اسی طرح لیبیا گئے, لیبیا میں جا کے جو تباہی مچائی, پھر ایجپٹ میں جا کے ایک تباہی مچائی. تو یہ سب ہمارے سامنے ہے, اس میں کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ مفسدین دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم امن پھیلانے والے ہیں, لیکن اصل میں کیا کر رہے ہیں یہ آپ سب کو پتہ ہے. ساری پاور پالیٹکس کی گیم ہے. افریقہ سے کیوں غربت نہیں ختم ہوتی, اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے. افریقہ سے کیوں غربت ختم نہیں ہو رہی, کبھی اس پہ ریسرچ کریں. اگر یہ ویسٹرن پاورز چاہیں تو افریقہ سے ایک دن میں غربت ختم ہو سکتی, لیکن کیوں نہیں ہو رہی اور کیوں یہ چاہتے ہیں کہ افریقہ غریب ہی رہے, اس پہ کبھی آپ ریسرچ کیجئے گا. انٹرنیشنل ریلیشنز اور پولیٹیکل سائنس کبھی پڑھیے گا. اب جو آیت آ رہی ہے یونٹی کے حوالے سے, جو اکثر دائز کوٹ کرتے ہیں جی, جو اکثر دائز کوٹ کرتے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک اکثر یہ آیت کوٹ کرتے ہیں. بڑی خوبصورت آیا ہے. اور دیکھیں یہ دعوت ہے نان مسلمز کو, جو ہمارے دوست ہیں, جو ہمارے قریب نان مسلمز ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے کولیگ ہوں, ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں آتے ہوں, جو لوگ ویسٹ میں رہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کے ارد گرد ہوں, بلکہ ارد گرد ہی ہیں. تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں, قل اے نبی کہہ دیجئے, یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, تم بھی اہل کتاب ہو, ہم بھی اہل کتاب ہیں. تم بھی ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو, ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. ہم سب ایک ریلیجن سے آ رہے ہیں, لیکن ہم میں ڈفرنس کہاں پر آ گیا ہے وہ پیچھے ساری سٹوری بیان ہوئی ہے کہ ہم میں ڈفرنس کہاں پہ آیا اور کس وجہ سے آیا. تو کہو یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, تعالو آؤ, الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ, ایک ایسے ورڈ کی طرف آؤ جو تم میں اور ہم میں مشترکہ ہے, جو تم میں اور ہم میں اکویٹیبل ہے. وہ کلمہ کیا ہے, اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی کریں گے. یہ تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, تمہارے نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم فادر ان دی ہیون اسی کی عبادت کرتے ہیں. تمہارے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے, ہندوز کی ویداز میں لکھا ہوا ہے, اپنیشدز میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے اور وہی اللہ ہے اور اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں. باقی کبھی اس کے فرشتوں کو جو ہے وہ
اس کا شریک بنا دیا گیا. جیسے میں اکثر ایک تھیوری پیش کرتا ہوں کیونکہ میں نے ریلیجنس کے بارے میں پڑھا ہے, میرا انٹرسٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سومیرینس کا اگر آپ وہ اسکرولز کو دیکھیں سومیرینس کے اسکرپچرز کو, سومیرینس بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو دین تھا, جو مذہب تھا, اور ہندوازم بھی اسی کی ایک شاخ میرے نزدیک ہے. تو سومیرینس کے اسکرپچرز دیکھ لیں, ہندوز کے اسکرپچرز دیکھ لیں, آپ کو بڑا کلیئرلی پتہ لگ جائے گا کہ کتنی بڑی گیم کی ہے ابلیس نے, یعنی کس طرح ہیومینٹی کو فرشتوں کی عبادت پہ لگا دیا. جیسے یہ جو میرے خیال ہندوز کا جو گاڈ آف ڈسٹرکشن ہے, سو کالڈ گاڈ آف ڈسٹرکشن, اسی طرح یہ جو گریکس کا گاڈ آف تھنڈر ہے تھور, جس کے ہمارے بچے فین ہیں. ایونجرز میں اور مارول کی موویز میں تھور ایک دکھایا جاتا ہے نا, گاڈ آف تھنڈر, سو کالڈ گاڈ آف تھنڈر. تو گاڈ آف تھنڈر کیا فرشتہ تھنڈر کا, اوکے, جو تھنڈر کو سنبھالے ہوئے, جس کا نام ہے الرعد, قرآن میں اس کا نام بھی ہے سورہ الرعد میں, ٹھیک ہے. تو وہ اسی کو خدا سمجھ لیا گیا. اسی طرح گاڈ آف ڈسٹرکشن میرے خیال وشنو کو کہتے ہیں, کرشنا کو کہتے ہیں, شیوا کو کہتے ہیں, غالباً شیوا کو کہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں گاڈ آف ڈسٹرکشن شاید جبرائیل علیہ السلام جو ہے اس کی نسبت انہوں نے شیوا سے کر دی, کیونکہ جبرائیل علیہ السلام عذاب لے کر آتے ہیں قوموں پہ. جب بھی ڈسٹروائے کرنا آتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ, تو وہ گاڈ آف ڈسٹرکشن بنا دیا گیا. اسی طرح جو ہے یہ گریک مائتھولوجی جو ہے, ٹائٹنز ورسز, آپ یہ کبھی ان کے مائتھولوجی اسٹڈی کریں گے نا کہ ٹائٹنز اور گاڈز کے درمیان ایک جو ہے وہ جنگ عظیم ہوئی تھی. اب ٹائٹنز کون ہیں؟ گاڈ نما کریچرز ہیں, اور ان کی جنگ میرا خیال ہے کسی کریچر سے ہوئی تھی, مجھے ابھی ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا. بہرحال میں نے اپنی گریٹ ڈسیپشن ورک شاپ میں اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. تو یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ کروڑوں سال, پتہ نہیں کتنے سال پہلے, آدم علیہ السلام کو بھیجنے سے بھی پہلے فرشتوں کی اور جنوں کی ایک تباہ کن لڑائی ہوئی تھی. اب انہوں نے وہی فرشتوں اور جنوں کو خدا بنا کے گریک میتھولوجی کھڑی کی ہوئی ہے. تو بڑا سمپل ہے, اگر آپ دوسرے مذاہب کو اسٹڈی کریں گے آپ بہت ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ کہاں پر خرابی آئی ہے. اوکے, سو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہر دین, ہر مذہب کی بیسک تعلیم یہی ہے, اللہ نعبد الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. کامن سینس یوز کرو. اللہ کیوں اپنے شریک ٹھہرائے گا؟ ایک سی ای او اپنی پاورز کسی اور کے ساتھ کیوں شیئر کرے گا؟ ایک کمپنی ہے ایک بندے کی, وہ کیوں اپنی پاورز کسی اور کے ساتھ شیئر کرے گا؟ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا, اور ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے کسی بھی چیز میں, اس کے اسماء و صفات میں, اس کی ربوبیت میں, اس کی الوہیت میں, اور اس کے ناموں میں اور ایٹریبیوٹس میں وغیرہ وغیرہ. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ, اور we do not take one another as lords instead of Allah, اور ہم ایک دوسرے کو لارڈ تسلیم نہیں کرتے ہیں. جس دن انسان توحید کو سمجھ جائے گا نا, اس دن سمجھ لیجئے کہ اس شخص کا, میں کہتا ہوں کہ اس کو وہ خزانہ مل گیا دنیا میں جو خزانہ ساری عمر انسان دولت جمع کرتے رہے, اس سے نہیں مل سکتا. مولانا مودودی رحمہ اللہ کو کبھی آپ جو ہے وہ ان کے آرٹیکلز پڑھیں توحید کے اوپر. مولانا مودودی اتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ توحید کتنی بڑی نعمت ہے, کیونکہ توحید انسان کو ایکسپلائٹیشن سے بچاتی ہے. کیسے؟ توحید کا یہ تقاضا ہے کہ تم کسی انسان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے اور کسی انسان کو مس یوز نہیں کر سکتے, کیونکہ سارے انسان ایک باپ کی اولاد ہیں, اور وہ باپ اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا آدم علیہ السلام, تو سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اسی لیے تم کسی بھی انسان کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے, اور کوئی کسی کے اوپر خدا نہیں ہے. جیسے فرعون نے انسلیو کر لیا تھا بنی اسرائیل کو, ٹھیک ہے, اسی طرح کوئی بھی بندہ کسی کو انسلیو نہیں کر سکتا. جو خلیفہ ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہے, اور وہ خدا خوفی کرتے ہوئے دنیا میں رول کرے گا وغیرہ وغیرہ. تو کتنا خوبصورت فلسفہ ہے توحید کا, اور یہی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو لارڈز نہیں لیتے, ہم سب ایک اللہ کے بندے ہیں. اب اسلامی عبادات کو کبھی آپ دیکھیں تو حج جس بندے نے سمجھ لیا اور اس کے میکنزم کو سمجھ لیا, وہ کتنی خوبصورتی سے دعویٰ کر سکتا ہے نان مسلم. حج پہ سارے ایک یونیفارم میں ہوتے ہیں, احرام میں, چاہے کوئی گورا ہے, چاہے کوئی کالا ہے, چاہے کوئی اجمی ہے, چاہے کوئی عربی ہے, چاہے کوئی بادشاہ ہے, چاہے کوئی نوکر ہے,
सब एहराम में, सबका एक यूनिफॉर्म। नंबर 1 यूनिटी, सब की आकड़ खत्म कर दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। नंबर 2 सब ने सर मुंडवाना, जो जिसका जो हेयर स्टाइल है सारी आकड़ निकल आती है टेंड करा के, सब ने जो है वो अपना सर मुंडवाना। उसके बाद सब ने उन्हीं खैमों में रहना है जिन खैमों में बाकी सब रह रहे हैं। इसी तरह होना चाहिए। बाकी ये एक अलग बात है, मुझे नहीं पता कि शायद कोई 5 स्टार अरेंजमेंट भी होती हो, लेकिन जो भी है अगर ऐसा है तो वो गलत है। लेकिन तकाजा ये हज का कि सब जो है वो एक ही निज़ाम के साथ चलेंगे। फिर किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक जगह सबको गैदर कर रहे हैं और लोग एक ही थाली से खा रहे हैं वगैरह वगैरह। मैल्कम एक्स की कभी बायोग्राफी पढ़िएगा। मैल्कम एक्स हमारी यूथ के लिए बेहतरीन मिसाल है, आज की यूथ के लिए जो गुनाहों में घिरे हुए हैं, जो गोरों को कॉपी करते हैं। मैल्कम एक्स की बायोग्राफी पढ़ें, आपको रोना आ जाएगा कि वो एक ब्लैक था, उसने कितना गोरों को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली वो समझ गया कि हमारी इज्जत अपने कल्चर को फॉलो करने में, और अल्टीमेटली वो फिर इस्लाम की तरफ आया और हज पे जाकर वो सच्चा मुसलमान बना। वैसे तो वो इस्लाम पहले कबूल कर चुका था, लेकिन वो इस्लाम ज़रा और तरह का इस्लाम था। जैसे अलीजा मोहम्मद की जो इंटरप्रिटेशन थी इस्लाम की, जब वो हज करने गया तो उसे पता लगा कि इस्लाम असल में है क्या, और इस्लाम किस तरह रेसिज्म को, डिसयूनिटी को ख़त्म करता है और एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करता है। तो उसकी बायोग्राफी पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, और मैं स्पेशली यूथ को कहता हूँ कि उसकी बायोग्राफी पढ़ें। उस पर मूवी भी है हॉलीवुड की, लेकिन वो आप चेक कर लीजिएगा देखने वाली है कि नहीं, लेकिन उस बंदे की बायोग्राफी जो है उस पर ज़रूर नज़र रखें। तो ये है असल में वो कह लें यूनिफॉर्मिटी तमाम मज़ाहिब में, कि हम तुम्हें कॉमनैलिटी की तरफ बुला रहे हैं। तुम्हारे भी किताबों में ये लिखा है अल्लाह एक है, तुम्हारी भी किताबों में लिखा है उसके अलावा कोई इलाह नहीं है, उसी की इबादत करो, उसी से उम्मीदें लगाओ, उसी से मांगो। फिर ये बुत कहाँ से गढ़ लिए तुमने? फिर ये सारा जो बातिल एक निज़ाम है कहाँ से तुमने कायम कर लिया है? उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है अगर वो एक अल्लाह की इबादत करेंगे तो फिर बहुत सी चीज़ें उनकी ख़त्म हो जाएंगी। जैसे कुरैश मक्का को डर था, फ़इन तवल्लु फ़क़ूलु अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून, लेकिन अगर वो टर्न अवे करते हैं, अगर वो पीठ फेरते हैं, तो फिर फ़क़ूलु अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून, फिर तुम ये कहो कि मैं शहादत देता हूँ कि हम मुसलमान हैं, हम सबमिट करते हैं उस रब के आगे जो तमाम जहानों का रब है और जो ऑल पावरफुल है। ये है दावा का तरीका। कॉमनैलिटीज़ पे बुलाएं, उनकी चीज़ों को हिट ना करें, क्योंकि अगर आप उनकी चीज़ों को डायरेक्ट हिट करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, रेडिक्यूल करेंगे, तो वो फिर आपकी चीज़ों को रेडिक्यूल करेंगे। तो अल्टीमेटली आप उनसे बहुत बड़ा गुनाह करवा रहे हैं। इसीलिए मेरा एक तरीका है कि एथियस्ट जो हैं, जो बहुत ही रेबेलियस किस्म के एथियस्ट होते हैं, जो मजाक उड़ाने वाले एथियस्ट होते हैं, मैं उनकी बातों का जवाब ही नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब उनकी बातों का जवाब दूंगा तो वो मुंह से कोई बहुत ही गलत किस्म के कलिमात निकालेंगे। तो मैं वहाँ खामोशी इख्तियार करता हूँ ताकि ये लोग बच जाएं वो फजूल किस्म के कलिमात निकालने से, जिस तरह की वो बकवासियात करते हैं। ये मैं रेबेलियस एथियस्ट की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना, हमें उनको कोसना नहीं है, हमें उन्हें कॉमनैलिटीज़ की तरफ लाना और बहुत अच्छे से दावत देनी है। और वैसे तो साइलेंट दावा ही कभी कभी इनफ होता है। मैं आपको कितनी स्टोरी सुना सकता हूँ कि जस्ट बिकॉज लोगों ने साइलेंट दावा किया, साइलेंट दावा से मुराद है कि अपने कैरेक्टर से दावा किया, तो बहुत से लोग उनसे मुतासिर हो के दीन की तरफ आ गए कि यार ये किस तरह का मज़हब है जो इन्हें 5 टाइम मस्जिद की तरफ लेकर जाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाता है, इन्हें वज़ू भी करवाता है। वो ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन, मुसलमान औरतों को हिजाब करते वो देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये क्या है, हिजाब भी कोई चीज़ होती है, क्यों स्कार्फ पहनती हैं मुस्लिम औरतें, और ये क्यों सो कॉल्ड, उनके नज़दीक सो कॉल्ड मॉडेस्टी का दावा करती हैं। तो ये चीज़ें देखकर वो इस तरफ आते हैं। तो बदकिस्मती की बात है कि हम में से कोई अगर वहाँ चला जाएगा, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, तो वो फिर फ़र्क नहीं करेंगे, कहेंगे शायद ही इंडिया से आए हैं, क्योंकि हिंदू भी ऐसे हैं, उनका भी हुलिया यही है, इनका भी यही है। तो वो कहाँ से उन्हें दावा होगा जब मुसलमान नमाज ही नहीं पढ़ रहा। नमाज तो दूर की बात, आज के नौजवान तो तहारत भी नहीं करते। छोटी सी चीज़ है ना तहारत, उन्हें तो तहारत नहीं आती, जो मुझे बड़े दुख की बात है। उन्हें तो गुस्ले जनाबत नहीं आता, जनाबत पता भी नहीं है उन्हें क्या है। ये भी एक अलमिया है।
تو غسل جنابت تو دور کی بات ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے ان کی دینی تعلیم پہ اس طرح سے توجہ نہیں دی. ہم نے انہیں ایک قاری صاحب کے پاس چھوڑ دیا, جس قاری صاحب نے چند پیسے لے کے, وہ ان کا حق ہے, انہیں قرآن پڑھایا, قرآن انہیں ختم کرایا. اب اس ورڈ پہ غور کریں کہ بیٹا تمہارا قرآن ختم ہو چکا ہے. اب اس بچے کے مائنڈ میں کیا گیا, قرآن ختم ہے, اب قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا, میرا دینی فریضہ پورا ہو چکا ہے, قرآن از اوور, اب اس کو سائڈ پہ کرو, ناؤ لیٹس انجوائے لائف. تو یہ ہمارے کلچر میں مسٹیک ہے کہ ہم بچے کو کہتے ہیں کہ تمہارا قرآن ختم ہو گیا ہے بیٹا, پھر ہم ختم قرآن کا فنکشن بھی کرتے ہیں. اس فنکشن سے مراد پھر بچے کے مائنڈ میں یہی جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا. بہرحال خوشی منانا ایک الگ بات ہے, خوشی فطری ہے, لیکن میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اس بچے کو میسج غلط دے رہے ہیں کہ اب تیری ذمہ داری پوری ہے. تو یہ اس پہ میں نے ڈیٹیل میں پیرنٹنگ کی سیریز میں بات کی ہے, انشاءاللہ آپ کے سامنے میرا پوائنٹ مزید واضح ہو جائے گا اس سیریز میں. بہرحال بات یہ ہے اصل میں کہ جب تک ہم کانفیڈنٹ مسلمز نہیں ہوں گے ہم انہیں دعویٰ نہیں کر سکتے. جب ہم خود اپنے دین پہ پکے نہیں ہیں, ہم نے دوسروں کو کیا دعویٰ کرنا. آگے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کا ذکر ہو رہا ہے انشاءاللہ, جس پہ میں آپ کو آج کل کے عصر جدید کے ایک اور فتنے کے بارے میں بتاؤں گا کہ آج کل ہماری یوتھ کے لیے ایک اور بہت بڑا فتنہ ہے, اور وہ فتنہ کیا ہے, اور میں آپ کو ریفر بھی کروں گا کہ اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. تو غور سے میری بات سنیے گا, آپ کی نسلیں بچ سکتی ہیں. وہ فتنہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا, گھر میں بیٹھی آپ کی بہن یا آپ کا بھائی ایتھیسٹ ہو سکتا ہے, اسلام کو چھوڑ سکتا ہے. وہ اتنا بڑا فتنہ ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ اس کے ساتھ چل کیا رہا ہے. وہ میں ابھی ذکر کرتا ہوں. یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لما تحاجون فی ابراہیم, why do you argue about ابراہیم علیہ السلام, وما انزلت التوراۃ والانجیل, while the Torah and the Gospel were not revealed illa min ba'di, until after him. افلا تعقلون, then will you not use reason. کیا مراد ہے یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے بات کر رہے ہیں کہ اہل کتاب تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو, حالانکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی ہیں, کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے. یعنی کرسچنز کہتے تھے کہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے وہ کرسچن ہے, اور جوز کہتے تھے کہ نہیں ہی واز اے جیو. حالانکہ تورات جس پر یہودی ایمان رکھتے تھے اور انجیل جسے عیسائی مانتے تھے, دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں بعد نازل ہوئی ہیں, برس بعد. ہاؤ کوڈ ہی ہیو بین کرسچن, ہاؤ کوڈ ہی ہیو بین جیو؟ مطلب سینس نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے لاجیکل پوائنٹ دیا ہے کہ تمہاری کتابیں تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہیں, ہسٹوریکلی تمہیں بھی یہ بات پتہ ہے, ان کے سینکڑوں سال بعد آئی ہیں. تو کتاب آنے سے پہلے اور تمہارا دین آنے سے پہلے ہی ابراہیم یہودی ہو گئے اور ابراہیم جو ہے نصرانی ہو گئے. یعنی کس طرح کی مزہ خیز بات ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کس طرح ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ تھا. حضرت ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام, یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ. یہ قرطبی نے کمنٹ کیا ہے. قرطبی ایک مفسر ہے, امام قرطبی. اور عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2600 سال کا فاصلہ, اکارڈنگ ٹو دا ویو آف قرطبی. باقی واللہ عالم, اللہ نوز بیسٹ. تو اللہ نے کس خوبصورتی سے اس نیریٹو کو بریک کیا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ وہ یہودی ہیں یا تم کہہ رہے ہو عیسائی ہیں, تو تمہاری تو کتابیں ہی بعد میں آئی ہیں, تو وہ یہودی یا عیسائی کیسے ہو گئے؟ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیز, ورس نمبر 66 ہم پڑھ رہے ہیں. ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم. Here you are, those who have argued about that of which you have some knowledge.
But why do you argue about that of which you have no knowledge? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, and Allah knows while you know not. यानी अल्लाह ताला यहूद व नसारा को क्या कह रहे हैं कि सुनो, तुम लोग इस झगड़े में, तुम लोग इसमें झगड़ चुके जिसका तुम्हें इल्म था, फिर अब इस बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं, और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते हो। इससे क्या मुराद है? यानी तुम्हारे इल्म और दयानत का तो ये हाल है कि जिन चीज़ों का तुम्हें इल्म है, यानी अपने दीन और अपनी किताब का, इसकी बाबत तुम्हारे झगड़े, जिसका जिक्र पिछली आयत में किया जा चुका है कि तुम फंडामेंटल्स पे झगड़ रहे हो, बेअसल भी हैं और बेअक्ली का मजहर भी हैं। यानी तुमने जो अकीदा गढ़ लिया अपने अपने दीन का, अपने अपने मज़हब का, और उस पर झगड़े कर रहे हो, उस पर आर्ग्यू कर रहे हो कि नहीं हम जन्नती हैं, हम जन्नती हैं, हम ठीक है, हम ठीक है। तो वो आर्ग्यू जिन अकायद पे तुम कर रहे हो वो अकायद हैं ही बातिल, वो अकायद कॉमन सेंस से ही बाहर हैं। और तो फिर तुम इस बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें सिरे से इल्म ही नहीं है। ये है डिबेट करने का तरीका कि अल्लाह ताला उनके नैरेटिव को कैसे ब्रेक कर रहे हैं, उनके नैरेटिव में वीकनेस शो करके। अल्लाह ताला से सीखें डिबेट कैसे करते हैं। अल्लाह ताला से ज़्यादा जो है वो आर्गूमेंट कौन पेश कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने जो तरीका सिखाया वो ये है कि अल्लाह ताला उन्हें कहते हैं कि जिन चीज़ों का तुम्हें इल्म है उसमें तो तुम झगड़ा कर बैठे हो, उसमें तो तुम इख्तलाफ कर बैठे हो, हालांकि तुम लोग कहते हो कि हमें बड़ा इल्म है। तो जिस चीज़ का सिरे से इल्म नहीं है तुम लोगों को, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान और इनकी मिल्लत हनीफिया के बारे में, जिसकी असास तौहीद और इखलास पर है, उस पर तुम किस बेसिस पे झगड़े, जबकि तुम्हारे पास इल्म ही नहीं है। तो उनको एक बहुत ज़बरदस्त रिप्लाई है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। मा काना इब्राहीम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमन वमा काना मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम वाज नीदर अ जू, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे, वला नसरानियन, ना ही क्रिश्चियन थे, वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमन वमा काना मिनल मुशरिकीन, बट ही वाज अ मुस्लिम। हनीफ थे, हनीफ से यहाँ पर क्या मुराद है? वन इंक्लाइनिंग टूवर्ड ट्रुथ, जो सच्चाई की तरफ झुकने वाला हो। मुस्लिमन और मुसलमान थे, यानी अल्लाह की तरफ सबमिट करने वाले थे। मुस्लिम की डेफिनेशन है वन हू सबमिट्स टू द विल ऑफ अल्लाह। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चूँकि तज़किरा है तो इनकी स्टोरी भी आप पढ़िए, रिसर्च कीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कससुल अंबिया में स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बनी इसराइल की तारीख़ के हवाले से भी बहुत कुछ पता लगेगा। तो ये देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ ऐसे लोग थे जो इस पर थे, इसे कहते हैं कि हनीफियत पे थे, हुनफा में से थे, यानी दीन इब्राहीमी अलैहिस्सलाम पे थे। बनी इसराइल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के कुछ लोग, मिसाल के तौर पे वर्का बिन नौफल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि मेरे नज़दीक वो मुसलमान हैं और बहुत से स्कॉलर्स के नज़दीक वो मुसलमान हैं, क्योंकि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत को, सच्चाई को तस्लीम किया था और कहा था कि ऐ बेटे, अगर मैं ज़िंदा होऊंगा मैं तुझे प्रोटेक्ट करूँगा। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये वही एंजल है जो मोसेस की तरफ आया हुआ है, आर्क एंजल जिब्राईल अलैहिस्सलाम। यानी उन्होंने अपनी मुसलमानियत को वाज़े कर दिया कि मैं यकीन रखता हूँ तुझ पे। वर्का बिन नौफल हुनफा में से थे, दीन इब्राहीमी में से थे, शिरक पे नहीं थे। तो उस दौर में कुछ चंद एक लोग थे जो हुनफा थे, दीन इब्राहीमी पर थे। इन्ना उलन नासी बि इब्राहीमा लिल्लज़ीना तबऊहु व हाज़न नबिय्यु वल्लज़ीना आमनु वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। Indeed, the most worthy of Abraham among the people are those who followed him in submission to Allah and this prophet, and those who believe in his message, and Allah is the ally of the believers. Verse number 68 है, अल्लाह ताला कहते हैं कि सब लोगों से ज़्यादा इब्राहीम से नज़दीक तर वो लोग हैं, क्योंकि हर मज़हब तो ये क्लेम कर रहा है, जूस क्लेम कर रहे हैं कि हम इब्राहीम के करीबी हैं, क्रिश्चियंस क्लेम कर रहे हैं हम इब्राहीम के करीबी हैं अलैहिस्सलाम। अल्लाह कहते हैं कि नहीं, सबसे ज़्यादा करीबी कौन है? जिन्होंने इनका कहा माना। भाई उनकी टीचिंग्स तो देखो, उनका कहना तो मानो, करीबी तो बाद में होने का सवाल है। कुर्बत का क्राइटेरिया ये कि तुम उनका कहना कितना मानते हो। जैसे अक्सर मेरी एक दोस्त से डिबेट हो रही थी, अहले तशी, तो दोस्त कह लें, क्लास फेलो कह लें, तो जी हज़रत खदीजा के कज़न वर्का बिन नौफल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
تو میں نے انہیں یہی اس طرف توجہ دلائی کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنا ریور کرتے ہیں. ماشاءاللہ اس لیے کہا کیونکہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دکھانے میں تو آپ لوگ بہت ریور کرتے ہیں. حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کو، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان کی ٹیچنگز پہ بھی تو عمل کر لیا کریں نا، ان کی حیات بھی تو سٹڈی کریں نا، اور جو انہوں نے سکھلایا یا جو انہوں نے باتیں کی تو ان پہ بھی تو غور و فکر کرنا چاہیے نا. تو اصل بات یہ ہے کہ تم ان کے قریبی کتنا ہو یہ کیسے پتہ لگے گا کہ تم ان کی بات کتنی مانتے ہو. سیم بات وہ لوگ سے میں کرتا ہوں جو کلیم کرتے ہیں کہ ان سے بڑا عاشق رسول کوئی ہے ہی نہیں. تو اگر آپ عاشق رسول ہیں تو پھر آپ کی لائف اس بات کی گواہی کیوں نہیں دے رہی ہے؟ پھر آپ کے جو اعمال ہیں وہ اس بات کی گواہی کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ ہیونگ سیڈ اٹ، اب یہ نہ ہو کہ ہم سب پہ فتویٰ لگانا شروع کر دیں کہ اس کے اعمال گواہی نہیں دے رہے ہیں یا وہ عاشق رسول ہے لیکن اصل میں وہ بالکل ہی فارغ ہے. ہمارا کام ہے ان کی توجہ اس طرف دلانا، لیکن ان کو ٹونٹ نہ کرنا اور ان کو بہت زیادہ ڈیگریڈڈ فیل نہ کرانا. دعوت کے اصولوں میں سے دعوت کے اصول بھی سمجھنے چاہیے. تو اللہ کہتے ہیں کہ تم اگر ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہو تو تمہارے ایکشنز تو اس کے اپوزٹ ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو سب کو پتہ ہے توحید کی دعوت دی تھی انہوں نے. تمہارے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے فادر سے جھگڑا کیا تھا آئیڈل ورشپ پہ، اور کس طرح جو ہے وہ انہیں جلہ وطن کیا گیا. ان کے والد نے انہیں گھر سے نکال دیا، ہوملیس کر دیا انہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں کہیں مار نہ دوں، یہاں تک دھمکی دی والد نے. تو سب کو پتہ ہے کہ وہ توحید پہ تھے اور وہ حنفاء میں سے تھے اور وہ مسلم تھے، مسلمان تھے. تو پھر تمہارے ایکشن اس چیز کو شو کرنے چاہیے کہ تم ابراہیم کے اگر قریب ہو تو پھر ان کا کہنا مانو. اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، یہ نبی اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم. تو یہاں پر میں ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں تفسیر میں. اسی لیے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ملت ابراہیمی سورہ نحل میں آیت نمبر 123 ہے. علاوہ ازیں حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں، میرے ولی دوست ان میں سے میرے باپ اور میرے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے. یعنی کہ میرے باپ اور میرے دوست میرے رب کے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی. یعنی اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کی توجہ اس طرف دلا رہے ہیں کہ سارے انبیاء آپس میں بھائی تھے، سارے انبیاء آپس میں they were brothers in religion, brothers in faith. تو تم کیسے ایک کو ریجیکٹ کر رہے ہو اور ایک کو ایکسیپٹ کر رہے ہو؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی ٹیچنگز لے کر آئے، سمجھنے کی کوشش کرو. اوکے، یہ ہے دعوت کا طریقہ کہ ہم نے دعوت جو ہے وہ کس طرح سے دینی ہے. اوکے، ورس نمبر 69 وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. A faction of the people of the scripture wish they could mislead you but they do not mislead except themselves and they perceive it not. اب میں اس فتنے کا ذکر کروں گا جو فتنہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ جو کھڑا ہو رہا ہے. اپنی جنریشنز کو بچا لیں اور اسی لیے ان آرگنائزیشنز کی سپورٹ کریں جو آپ کی جنریشنز کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں، جو دن رات ریسرچ کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے. اللہ نے لگایا ہوا ہے، اللہ کی مدد سے. اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا. جو کہ آنسر کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کے نوجوانوں کو، آپ کے بچوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ بھی اس میں کچھ حصہ ڈالیے کہ خود سے آپ بھی آگے آئیے، خود سے علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو شروع سے ان چیزوں کے بارے میں تعلیم دیں، دین کی ٹھوس تعلیم انہیں دیں. اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ ورس نمبر 72 کی طرف ذرا جمپ کریں. اوکے، بیچ کی آیات ہم پڑھتے ہیں. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا وَآخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ورس 72 کی طرف میں ڈائریکٹ جمپ کیا ہوں ان لوگوں کے بارے میں بتانے کے لیے. اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لے آؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ لوگ بھی پلٹ جائیں. یہ ہے وہ فتنہ اور یہ ہے وہ ٹیکنیک جو آج کے بھی لوگ جن کے دل میں بیماری ہے نفاق کی
یا جو دنیا کے چند فائدوں کے لیے بک چکے ہیں، پیسوں کے لیے، فیم کے لیے. ظاہر ہے بڑا ایزی ہے کسی کو آپ پیسے لگائیں، اسے کہیں کہ شو کرو کہ تم مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد اپوسٹیٹ ہو جاؤ، اس کے بعد ایتھیسٹ بن جاؤ، کہو مجھے اسلام میں یہ چیز، یہ اعتراض نظر آیا، مجھے اس کا جواب نہیں مل سکا، لہٰذا اب میں ایتھیسٹ ہوں. اور ان کو ایکس مسلمز کہا جاتا ہے. کتنی کامن ہے ان کی ویڈیوز، یوٹیوب بھرا ہوا ہے، کنٹینٹ بھرا ہوا ہے، جی ایکس مسلم، اور وہ فخر سے سامنے آتے ہیں کہ جی ہمیں اسلام میں یہ مسئلہ نظر آیا اور اس کا ہمیں جواب نہیں مل سکا. تو یہ منافقین کی ہر دور میں سازش رہی ہے کہ تم اپیئر ہو کہ تم مسلم ہو، اور اس کے بعد تم بعد میں کفر کر لو، پھر جاؤ اپوسٹیسی کر دو، اور مسلمان کے ذہن میں شک و شبہات پیدا کرو، ان کی یوتھ کے ذہن میں. ایگزیکٹ اسی پروپیگنڈے پہ آج بہت سی آرگنائزیشنز، میں اب کیا نام لوں، جو باقاعدہ اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، اور دیگر ممالک میں بھی، جو ہمارے بچوں کے سامنے پہلے تو مسلم اپیئر ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایکس مسلمز بن کے ویڈیوز بناتے ہیں، اور ہمارے بچوں کے جو ہے وہ ذہنوں میں طرح طرح کے اشکالات جو ہے وہ ڈالتے ہیں. تو ہمیں ویل پریپیئرڈ ہونا چاہیے ان کے فضول کویسچنز کے آنسرز دینے کے لیے. اوکے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بہت ثابت قدم رکھنا ہے، بہت ٹھوس جو ہے انہیں علم دینا ہے تاکہ وہ ہلے نہ، ان کی روٹس کو ہم نے بہت سٹرونگ کرنا ہے. تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے، افیکشن آف دا پیپل آف اسکرپچر وش دے کوڈ مسلیڈ یو، کہ وہ تمہیں مسلیڈ کر دیں. ٹھیک ہے، یہ کون لوگ ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایکچولی یہودیوں کا ایک فیکشن تھا. یہ یہودیوں کے اس حسد و بغض کی وضاحت ہے، تفسیر پڑھ رہا ہوں، جو وہ اہل ایمان سے رکھتے تھے اور اسی انات کی وجہ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح وہ خود ہی بے شعوری میں اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. میں آج ہی ایک اپنے عزیز کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ماشاءاللہ وہ بہت ہی ایکسپیرینسڈ ہیں، بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ بیوروکریٹ ہیں، ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، وہ سی ایس پی ہیں، ڈی ایم جی کا پارٹ تھے وہ. تو ماشاءاللہ ایسا بندہ جب یہ بات کرے تو اس بات کو بڑا سیریس لینا چاہیے کہ ان کی پوری زندگی کا ایک تجربہ ہے، وہ ریٹائرڈ ہیں. انہوں نے ایک زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ نان مسلمز اپنے دین پہ کتنا پراؤڈ ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے دین میں فالٹس ہیں. اس بات پہ غور کریں. حالانکہ کہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ جو آئیڈلز یہ بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یہ خدا نہیں ہے. کہتے ہیں انہیں بھی پتہ ہے دل میں. اور یہ جو جیزس کو پورا انہوں نے خدا کا درجہ دے دیا، انہیں بھی پتہ ہے کہ ہماری یہ ساری باتیں لاجیکل ہیں، لیکن وہ کتنے پراؤڈ ہیں اس چیز پہ. آپ خود تو وہ پراؤڈ ہیں، مذہب خیز عقائد پہ پراؤڈ ہیں. جوز کی مثال لے لیں، کبھی آپ جوز کی باتیں سنیں آپ ہنسیں گے، آپ حیران ہوں گے کہ یہ ان کے عقائد ہیں، لیکن وہ اسٹیٹ آف اسرائیل بنا رہے ہیں، وہ جیروسلم کو کیپٹل ڈکلیئر کر رہے ہیں، وہ سینہ چوڑا کر کے جو ہے کہتے ہیں کہ ہاں ہم پراؤڈ جوز ہیں، ہم پریکٹسنگ جوز ہیں. اور ہمارے بچوں کو، ہم لوگوں کو انہوں نے امبیرس کیا ہوا اسلام کے حوالے سے، ہمیں انہوں نے شرم دلائی ہوئی ہے، ہمیں جو ہے وہ نان مسلم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان سے مراد ہے جو سازشی ان کے لوگ ہیں. اوکے، کامن نان مسلم، اگین اینڈ اگین میں کلیریفائی کرتا ہوں، کلیریفائی کرنا پڑتا ہے کہ نان مسلم اچھا انسان ہو سکتا ہے، اور ہیں بھی. میں بات کر رہا ہوں سازشی لوگوں کی جو یہ کام کر رہے ہیں. باقاعدہ آرگنائزیشنز ہیں جو اس کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کی گئی ہیں کہ یہ مسلمان کے عقائد خراب کرو اور طرح طرح کے اشکالات ان کے ذہن میں ڈالو اور اپنی چیز کو فروغ دیتے رہو، اپنا کام پیچھے سے کرتے رہو اور ان سب کو جو ہے وہ گمراہی کی طرف لگا دو. تو یہی بات ہے اصل میں. آج ہمارا بچہ تو ٹک ٹاک پہ لگا ہوا ہے، تو پتہ نہیں وہ جنریشن کہاں سے پیدا ہونی ہے جس نے کوئی زمانے میں چینج لے کر آنی ہے. تو یوتھ کو ایک مینٹور کی ضرورت ہے، ایک موٹیویشن کی ضرورت ہے، ان کو ایک گائیڈ کی ضرورت ہے، اور ان کو ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اس کے لیے بہت کام درکار ہے اور انشاءاللہ اس پہ کام ہو بھی رہا ہے. تو بات اصل میں وہی ہے، ہوپ لیس ہونے کی بات نہیں ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْخَيْرُ الْمَاكِرِينَ. They plan, Allah to plans, Allah is the best of planners. وہ جتنا مرضی پلان کر لیں الٹیمیٹلی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا دین ہی غلبہ پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ لکھ چکے ہیں کہ میں اور میرا نبی ہی غلبہ پائیں گے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، غالباً سورہ چیپٹر 58 میں آئی تھنک سورہ المجادلہ کی آیت ہے. اوکے، کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس کا اور اس کا رسول ہی غلبہ پائیں گے. اوکے، سو
beware of these organizations, beware of such content of ex-Muslims. اپنے بچوں پہ نظر رکھیں وہ کیا دیکھتے ہیں. وہ اگر کوئی سوال آپ سے پوچھتے ہیں دین کے بارے میں تو غصہ نہ کریں, ان کے سوالوں کو ایڈریس کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر دیں یا آپ انہیں کوئی ایسا آنسر دیں کہ جس آنسر کے لیے پہلے سے ہی ان لوگوں نے ایکس مسلم نے تیار کیا ہوا ہے کہ وہ آگے سے یہ آنسر دیں گے تو یہ کیا بات ہوئی. تو اس لیے اپنے بچوں کی دینی تعلیم پہ بہت زیادہ توجہ دیں اور ان کو کسی نہ کسی طرح اٹیچ کرنے کی کوشش کریں دین کے ساتھ. اوکے, سو یہ ہے وہ لوگ جو کہ اپنے حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ دین حق نہ پہلے اور یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ یہ اصل میں گمراہ اپنے آپ کو کر رہے ہیں. آپ خود بتائیں کہ 9/11 کے بعد جس تیزی سے اسلام پھیلنا شروع ہوا ہے اور جتنی تیزی سے مسلمان ہونا شروع ہوا ہے یورپ, وہ 9/11 سے پہلے نہیں تھا. تو یہ سازش تو الٹی پڑ گئی انہیں. جس بندے کو اسلام کا نہیں بھی پتا تھا اسے بھی پتا لگ گیا, کیونکہ ہر وقت میڈیا میں اسلام مسلم ٹیررسٹ یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو بہت سے لوگ کو اسلام کا نام تو کان میں جا رہا ہے نا, تو وہ سوچتے ہوں گے یار یہ اسلام ہے کیا, یہ مسلمان ہے کیا, پڑھیں تو صحیح, دیکھیں تو صحیح. اور جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ قائل ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ بھی ہوتی ہے, ہر چیز میں خیر کا پہلو بھی ہوتا ہے. یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون, اے اہل کتاب تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیات کا کیوں کفر کرتے ہو. قائل ہونے سے مراد ہے کہ تم جانتے ہو یہ نبی ہے, تم پہچان چکے ہو کہ یہ وہی نبی ہے جس کا تمہاری کتابوں میں تذکرہ ہے, جس کا تمہاری کتابوں میں سائنس ہے, اس کے باوجود کفر کر رہے ہو. تو اللہ کی یہاں پر ٹون مخلصانہ ہے کہ ابھی بھی سمجھ جاؤ. واٹ از اسٹاپنگ یو فرام ایکسیپٹنگ. یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون, اے اہل کتاب باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو. تمہیں پتہ ہے کیوں اپنی کتابوں کی آیات کو جو ہے پیٹھ پیچھے کر رہے ہو. کیا فائدہ کیا ملے گا تمہیں, تھوڑی سی دنیاوی جو ہے وہ تمہاری کوئی خواہش پوری ہو جائے یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے تم ایسا کر رہے ہو. اس آیت میں اب میں تفسیر پڑھ رہا ہوں, یہودیوں کے 2 بڑے جرائم کی نشاندہی کر کے انہیں ان سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے. یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جیوز کی بات ہو رہی ہے اور ان سے پہلے کے بنی اسرائیل جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ان کے 2 بڑے جرائم. پہلا جرم حق و باطل اور سچ اور جھوٹ کو خلط ملط کرنا تاکہ لوگوں پر حق اور باطل واضح نہ ہو سکے. یعنی اتنا کنفیوزنگ اور اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دینا مذہب کو کہ عام بندہ کہے یار واٹ از دس, یہ میں پڑھنے بیٹھا تو اس سے تو بہتر ہے کہ میں کوئی ناول پڑھ لوں. یقین کریں آج ہم نے اسلام کو بھی اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ایک عام یوتھ پڑھنے بیٹھتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ کیا سٹوریاں چل رہی ہیں اور یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, اس سے تو بہتر ہے میں کوئی ناول پڑھ لوں. غور سے میری بات سنیں, یہ سب کانٹیننٹ کا جو اسلامک ورژن ہے, جو قصے کہانیاں گڑھ لی گئی ہیں اور جمعے کے خطبات میں وہ قصے کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں اور اصل ایشوز ڈسکس ہی نہیں ہو رہے ہوتے. کون سا جمعے کا خطبہ آپ نے لاسٹ سنا ہے جس میں ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن کی بات ہو رہی ہے, جس میں مولوی صاحب ڈانٹ رہے ہیں ان خبیث مردوں کو جو اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں اور جو ہے وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم مرد نہیں ہیں ہم خدا ہیں. کون سا خطبہ ایسا ہے جس میں وہ مردوں کو احساس دلا رہے ہیں کہ تمہاری جو رایا ہے, تمہاری جو خواتین ہیں, تمہارے جو بچے ہیں, وہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو یہ جو عجیب و غریب شکل مذہب کی پیش کی گئی, جس میں سمجھتا ہوں کہ ہندوازم کا بڑا مکسچر آ گیا ہے اور اتنا مشکل بنا دیا دین کو کہ عام بندہ کہتا ہے یار میں کیسے پڑھوں, مجھے تو سمجھ سے باہر ہے یہ چیزیں. مثال کے طور پہ آپ ہندوازم پڑھنے بیٹھے, آپ گھوم جائیں گے, آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو رہی ہے, کوئی چیز دوسری سے نہیں مل رہی ہے, اچانک یہ خدا کیسے ایک بندہ بن گیا اور یہ کس طرح کی سٹوری ہے نا یقین آنے والی. اسی طرح آپ گریک ہسٹری, گریک میتھولوجی کبھی پڑھنے بیٹھیں گے, آپ پریشان ہو جائیں گے کیا باتیں چل رہی ہیں. آپ زورواسٹرنزم کو پڑھنے بیٹھیں گے, آپ ایکسٹریم صوفیزم کو پڑھنے بیٹھیں گے, ایکسٹریم صوفیزم کہہ رہا ہوں, آپ گھوم جائیں گے یہ طریقت, یہ کیا باتیں ہیں, یہ کوئی عقل کو لگنے والی باتیں ہیں. تو اس لیے یہ بھی ایک جرم ہے کہ جب اللہ کے سمپل ترین دین کو, ریشنل سمپل دین کو ہم نے توڑ مڑوڑ کے ایک ایسی بگڑی ہوئی شکل لوگوں کے سامنے پیش کی
کہ انہوں نے کہا کہ یار اس سے تو بہتر ہے کہ ہم بس لگے رہیں جہاں لگے ہیں بس ٹھیک ہے، کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ان کمپلیکیشنز کو پڑھو. تو ہمیں لوگوں کو دین آسان زبان میں بتانے کی ضرورت ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا ایک جرم تو یہ کہ غلط ملت توڑ مڑوڑ کے پیش کرو کہ عوام الناس یہ کہے کہ یار یہ دین ہمارے پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ پادریوں کو پڑھنے دو اور پادری ہمیں بتا دیں گے کہ کیا ہے. سیم یہ رویہ مسلمانوں میں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جو لولا لنگڑا ہے، جو بچہ بیکار ہے، اس کو قرآن حفظ کرا دو، اس کو مدرسے میں ڈال دو، اور جو برائٹ ہے، انٹلیکچوئل ہے، اس کو میں انجینئرنگ کراؤں گا، اس کو میں MBBS کراؤں گا، اس کو میں MBA کراؤں گا، یا اس کو میں لمز میں بھیجوں گا تاکہ اس کا کیریئر برائٹ ہو. تو سب سے بڑے مجرم تو ہم خود ہوئے کہ ہم نے اللہ کے دین کو ہی جو ہے وہ نیچ سمجھ لیا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ دین جو ہے وہ یہ ہمارے مولویوں کی میراث ہے، اور دین جو ہے وہ صرف مولوی صاحب ہی پڑھائیں گے، یا مولوی صاحب کے تھرو ہی ہمیں جو دین آئے گا وہی اصل میں دین ہے، ہمیں کیا پڑھنے کی ضرورت ہے. تو قیامت والے دن سوال ہوگا کہ جوتا خریدنے جاتے تھے، ٹماٹر خریدنے جاتے تھے تو بڑی نظر رکھتے کہ کون سا برانڈ اچھا ہے اور پوری تحقیق کر کے جاتے تھے، لیکن ایک اللہ کا مذہب ہی ایسی چیز تھی کہ کبھی توفیق بھی نہیں ہوئی کتاب کھولنے کی یا یہ جانچنے کی کہ یار جو میں حرکتیں کر رہا ہوں کیا وہ صحیح حدیث کے قریب ہے، کیا وہ اصل دین ہے کہ نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جنریشن سنور سکتی ہیں اگر آپ کی جنریشنز کو صحیح نیریٹو دین کا پہنچ گیا. تو ان کا ایک جرم کہ دین کی غلط ملت ترجمانی اور کمپلیکیٹ کر کے دین کو پیش کرنا، کہ عام بندہ کہے کہ نہیں پریسٹ کو ریبائے کو دین سمجھانے دو اور پنڈت کو سمجھانے دو. اب عام ہندو سے آپ پوچھیں گے تم اپنے مذہب کو کتنا جانتے ہو، وہ کہے گا پنڈت سے جا کر پوچھیں، میں کوئی پنڈت ہوں. اسی طرح آپ عام مسلمان سے پوچھیں گے ہاں بھائی بتاؤ اپنے دین کے بارے میں، وہ آگے سے جواب دے گا پڑھا لکھا مسلمان کہ میں کوئی مولوی ہوں، آپ نے مجھے مولوی سمجھ لیا کہ آپ مجھ سے یہ باتیں پوچھ رہے ہیں، میں نے کوئی جو ہے وہ مولوی بننا ہے. تو سیم رویہ، اور یہ سارا رویہ جو ہے موویز اور ٹی وی سیریز سے آ رہا ہے. بہرحال ان کا پہلا جرم یہ کہ حق اور باطل واضح نہ ہو سکے، اتنا کمپلیکیٹ کر دو چیزوں کو. دوسرا حق کو چھپانا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تورات میں لکھے ہوئے تھے انہیں لوگوں سے چھپانا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کم از کم اس اعتبار سے نمایاں نہ ہو سکے. اور یہ دونوں جرم جانچتے بوجھتے کرتے تھے، جس سے ان کی بدبختی دو چند ہو گئی تھی. ان کے جرائم کی نشاندہی سورہ بقرہ میں بھی کی گئی ہے. اوکے، تو ان جرائم میں یہود و نصارہ دونوں شامل ہیں، یعنی دونوں کو ان جرائم مذکورہ سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے. اور کچھ مفسرین کے نزدیک اس سے مراد صرف وہ قبائل یہود ہیں جو مدینے میں رہائش پذیر تھے، یعنی بنو قیروزہ، بنو نذیر اور بنو قینوقہ. یہ 3 ٹرائبز کی طرف یہ آیت ہے کہ تم لوگ کیوں جان بوجھ کے حق کو چھپاتے ہو اور کیوں اپنے دین کو کمپلیکیٹ کر کے پبلک تک پہنچاتے ہو. اوکے، تو آج میرا خیال ہم یہیں تک پڑھتے ہیں. ورس نمبر 72 تک ہم نے پڑھا. 72 میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہود میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو بننے کے لیے، دکھلاوے کے لیے مسلمان ہو جاتے تھے صبح، اور شام کو وہ کافر ہو جاتے تھے تاکہ مسلمانوں کے مائنڈز میں ڈاؤٹس کریٹ کریں کہ یار اگر یہ ایک بندہ مسلمان ہو کے کافر ہو گیا تو پھر آئی تھنک کہ ہمیں سوچنا تو چاہیے. میں آپ کو ایک سٹوڈنٹ کی مثال دے سکتا ہوں. او لیول کا ایک سٹوڈنٹ ہے جو کرسچینٹی کی طرف چلا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، کل کو ہماری جنریشنز کافر ہو سکتی ہیں. وہ کرسچینٹی کی طرف کیسے چلا گیا؟ میں حیران اس کی بات سن کے. اس نے کہا کہ سر میں نے اللہ سے بہت مانگا، اللہ نے مجھے نہیں دیا، لیکن ایک دن میں نے جیزس سے مانگا تو میری وہ بات پوری ہو گئی. یعنی دلیل چیک کریں. دلیل یہ ہے کہ چیز کا مل جانا اس بات کی گواہی ہے، اس بات کی نشاندہی ہے کہ سچا خدا کون ہے. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا پھر تو وہ جینی ان دا لیمپ والا کنسیپٹ ہوا نا، الادین والا، کہ جب تک مجھے چیزیں مل رہی ہیں تب تک خدا ہی خدا ہے، تب تک وہی عبادت کے لائق ہے. جب میری دعائیں نہیں قبول ہو رہی تو پھر وہ خدا نہیں ہے. تو اس لیے میں حیران تھا کہ یہ بچہ کس طرح کرسچینٹی کی طرف چلا گیا. بہرحال اس کو سمجھایا، اس سے بات چیت کی، اللہ اسے ہدایت دے. اس نے کوئی ویڈیوز دیکھ لی تھی کہ نہیں سر اسلام میں صرف وارز ہیں، اسلام میں صرف لڑائی کی باتیں ہیں، کرسچنز بڑی لو کی باتیں کرتے ہیں، جیزس از آل اباؤٹ لو اینڈ مرسی اینڈ کمپیشن. یعنی کس طرح گمراہ کر رہے ہیں یہ ایکس مسلمز بیٹھ کے وہاں پر، اور کرسچنز وہاں پہ بیٹھ کے یوٹیوب پہ.
تو میں نے اسے کہا کہ کبھی بائبل کھول کر دیکھیں, بائبل از فل آف ورسز آف جہاد, آف قتال. اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ میں بھری ہوئی ہیں آیات وارز کے بارے میں. ہر نبی نے وارز لڑی ہیں. سولومون کے بارے میں پڑھیں, کتنی وارز, ڈیوڈ کے بارے میں پڑھیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. تو جیزس کے بارے میں جو آتا ہے کہ ہی از آل اباؤٹ لو, تو جیزس نے کتنی سخت سخت باتیں کی, آپ حیران ہو جائیں گے. بائبل میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جو عورت اپنا سر نہیں ڈھکتی اس کے سر کو شیو کر دو, اس کا سر منڈا دو, یعنی اس کی گنج کر دو. پھر جیزس نے جو ہے وہ ہیل فائر کی باتیں کی ہوئی ہیں بائبل میں. کین یو بلیو اٹ کہ جیزس نے اس قبیلے کو جنہوں نے ایک بکرے کی پوجا شروع کر دی تھی, بکری کی پوجا, انہیں کہا کہ یہ گیٹس آف ہیل فائر ہے, یہ لوگ گیٹس آف ہیل فائر ہے, یہ ہیل فائر میں لے جا رہے ہیں. تو کہاں سے آپ کیسے کلیم کر رہے ہیں کہ نہیں 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 اٹس آل اباؤٹ لو؟ بھائی لو اپنی جگہ ہے, کمپیشن اپنی جگہ ہے, ہمارے نبی سے زیادہ کمپیشنیٹ کوئی ہو سکتا ہے, لیکن نبی نے سچائی بھی واضح کرنی ہے کہ جہنم کے راستوں کی طرف نہ جاؤ, اور عیسیٰ علیہ السلام نے واضح کی. تو چھوٹی سی بات بتا کے ہماری یوتھ کے مائنڈ میں ڈاؤٹس کریٹ کرنا اور انہیں یہ کہنا کہ تمہارا دین از آل اباؤٹ وارز اینڈ اٹس آل اباؤٹ جہنم, اٹس آل اباؤٹ فائٹنگ اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو ہمیں اپنے بچوں کو بہت اچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی پیش کرنا ہے, اور ہمیں ہمارے دین میں جو بیوٹیفل ٹیچنگز ہیں وہ اس کے سامنے پیش کرنی. وہ دین کیسے ٹیررزم کا حکم دے سکتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ سڑک پر جاتے ہوئے ایک چھڑی کو دور کر دو تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ایسی مثالیں تاریخ سے ملتی ہیں کہ نان مسلمز کے ساتھ وہ جسٹس کر چھوڑا ہے ہمارے خلفاء نے اور ہمارے نبی نے کہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے. یہ باتیں ہمارے بچوں کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ وہ کسی بھی گمراہی کا شکار نہ ہو. اوکے, سو یہ آج کا کرکس تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. جو بھی ہم نے پڑھا, آیا نمبر 72 تک ہم نے پڑھا, انشاءاللہ آگے مزید بات واضح ہوگی. تو اب تک جتنا میں نے آپ کو پڑھایا ہے, میں نے سورہ آل عمران کیوں سلیکٹ کیا اب آپ کے سامنے اچھے سے واضح ہو رہا ہوگا یہ کہ بیکاز سورہ آل عمران میں ان دو نیشنز کا تذکرہ ہے, یہود و نصارہ کا, جو پچھلی امتیں تھیں, جو امت مسلمہ تھیں, اور جنہوں نے اپنے رویوں کی وجہ سے وہ سٹیٹس کھو دیا جو امت مسلمہ کو اللہ نے دیا, بنی اسرائیل کو فضیلت دی. اور آج کے دور میں ہم بھی وہی مسٹیکس کر رہے ہیں اور ہم بھی اسی ڈگر پر جا رہے ہیں. اس لیے ہمارے لیے ویک اپ کال ہے کہ ہم کتنے پانی میں اور ہم کتنے مسلمان ہیں اور ہم کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں, ہم کتنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اگین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں الحمدللہ سورہ آل عمران پڑھ کے دین کی طرف آیا ہوں. یہ اسی لیے سورہ آل عمران سے خاص محبت ہے مجھے. پہلی سورہ جو میں نے پڑھی تھی قرآن کی وہ سورہ آل عمران پڑھی تھی, اس کو انڈرسٹینڈ کیا تھا. یہ 2007 کی بات ہے. تو اللہ کا بہت شکر ہے. جہاں تک یہ مجھے کچھ کویسچنز آ رہے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے وہ آپے سے باہر ہیں, وہ ظاہر ہے خرافات میں لگے ہوئے ہیں, تو یہ پھر ایک الگ ڈسکشن ہے. اس پہ میں نے پیرنٹنگ سیریز تو میں کر ہی رہا ہوں, انشاءاللہ یوٹیوب پر آپ نظر رکھیے گا. میں ریکارڈ کرا چکا ہوں, اس کی بس ایپیسوڈز آنی ہیں, وہ آج کل تیار ہو رہی ہیں. دوسرا میری ایک ورک شاپ ہے سائنس آف دی آور, یہ یوتھ کلب کے یوٹیوب چینل پہ پڑی ہوئی ہے, اس کو بھی سنیے گا. اس میں میں نے کچھ ایڈوائزز دی ہیں ماں باپ کے لیے, لیکن یہ کہ ڈیٹیلڈ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. اور وہ پیرنٹنگ سیریز میں تو میں نے اس پہ بات بھی کی ہے, لیکن آپ لوگ خود بھی ریسرچ کریں. بہت مواد پڑا ہوا ہے انٹرنیٹ پہ, یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں پیرنٹنگ کے بارے میں. اوکے, اور سب سے بڑی بات ہے اللہ سے دعا کریں اپنی اولاد کے لیے, اور اتنی جلدی مایوس نہ ہو جائیں, اتنی جلدی جج نہ کریں, نہ اتنا پینک ہو جائیں کہ آپ اتنا پینک ہو جائیں کہ آپ اپنے بچے کو اتنا دبا لیں کہ آپ اسے کہیں نکلنے بھی نہ دیں, آپ اسے کچھ کرنے بھی نہ دیں. یہ بھی غلط ہے. تو الٹیمیٹلی ریلائنس اللہ پہ ہی کریں اور بیسکس ٹھیک کریں, بیسکس کو کریکٹ کریں اور اللہ سے بہت دعا کریں. تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ میں اجازت چاہوں گا. جتنا ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر فار بینگ ہیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.